میں خود سنتا ہوں۔ اللہ بلغنی صوت۔ اگلی بات بھی ذرا تسلی سے سن لیجیے تاکہ بدعقیدگی کا جو میل دل پہ چڑھا ہوا ہے وہ اتر جائے۔ صحابہ نے عرض کیا قلنا بعد وفاتک، یا رسول اللہ پردہ کرنے کے بعد بھی، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ اپنے غلاموں کا درود و سلام سنتے ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا قال بعد وفاتی، میں پردہ کرنے کے بعد بھی جہاں سے بھی میرا غلام درود و سلام پڑھتا ہے الا بلغنی صوت، اور اسی سے آگے یہ الفاظ ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ تو سیالوی بطور چیلنج یہ الفاظ پڑھ رہا ہے، اور کسی نے تسلی کروانی ہو تو بھائی میرے ہم صرف تسلی نہیں کرتے، ہم تسلح کر کے بھیجیں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو گویا یہ عقیدہ وہ ہے جس پہ مور لگا دی ہے خود میرے کریم نبی نے۔ اب ایک اور حدیث ہے جی، فرشتہ پہنچاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کے بھی ہم انکاری نہیں، اس کے بھی ہم انکاری نہیں، فرشتہ پہنچاتا ہے۔ کہا جی جب فرشتہ پہنچاتا ہے تو پھر ڈائریکٹ کا کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی میرے رسول اللہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ میرے کریم نبی یہ ڈائریکٹ کس کا سنتے ہیں اور فرشتہ کن کا پہنچاتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں تقریر شروع کروں گا 1 گھنٹے کے بعد جی، کیونکہ کافی سارے مجھے فون آئے ہیں اور احباب کافی دور سے تشریف لا رہے ہیں، تو ان کو پہنچتے پہنچتے تقریباً پونا گھنٹہ لگے گا، تو انشاءاللہ اس وقت تک کچھ آپ کا ذہن بھی بن جائے گا تقریر سننے کا، اور کچھ شاید پڑوسیوں کو بھی خیال آ جائے کہ بات سننے والی ہے، سننی چاہیے۔ تو میں خیال عرض کر رہا تھا فرشتہ پہنچاتا ہے، کوئی انکار نہیں، اس سے انکار نہیں ہے، فرشتہ پہنچاتا ہے، انکار نہیں ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کا آپ خود سنتے ہیں؟ حوالہ پیش کر دیتا ہوں، وہ حوالہ جس کو نہ کوئی حیاتی دیوبندی ٹھکرا سکتا ہے، نہ مماتی دیوبندی ٹھکرا سکتا ہے، نہ کوئی سپہ صحابہ والا ٹھکرا سکتا ہے، نہ جماعت اسلامی والا ٹھکرا سکتا ہے، نہ تبلیغی جماعت والا ٹھکرا سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا تیسرا ان کا حامی حمایتی یا بیٹھ کے کوئی ٹھکرا سکتا ہے، کیونکہ ان کے امام اور ان کے محدث خلیل احمد بیٹھوی صاحب نے جو اپنی صفائی کے لیے کتاب لکھ کے یہاں سے ادھر بھیجی عرب میں، المحند علی المفند، اس میں دیوبند کا عقیدہ پیش کیا گیا اور اس پہ 50 سے زیادہ علماء دیوبند کے دستخط بھی موجود ہیں۔ تو خلیل احمد بیٹھوی صاحب نے دلائل الخیرات شریف کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، اکابر ہیں، رشید احمد گنگوئی صاحب اور حاجی امداد اللہ صاحب، یہ دونوں ہمارے بزرگ دلائل الخیرات شریف خود بھی اور مریدوں کو بھی، متعلقین کو، متوسلین کو بطور وظیفہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ المحند علی المفند کے مصنف جو ہیں امام جزولی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ سنیوں کا امام ہے کہ 70 سال کے بعد سیلاب کی وجہ سے قبر بیٹھ گئی، قبر کشائی ہوئی، تو جوں جوں عاشق رسول کی قبر
کھودتے جاتے ہیں، مٹی ہٹاتے جاتے ہیں، تو خوشبو بڑھتی جاتی ہے۔ جب امام جزولی رحمت اللہ علیہ کا 70 سال کے بعد جسد مبارک باہر نکلا تو چہرہ اتنا تر و تازہ ہے جس طرح گلاب کا پھول ہوتا ہے۔ کسی نے رخسار پہ انگلی رکھی، خون ہٹ گیا، انگلی ہٹائی خون مل گیا، اتنے تر و تازہ۔ میں نے کہا سنیوں کے امام تو ایسے ہوتے ہیں کہ 70 سال بعد بھی قبر سے نکلیں تو تر و تازہ۔ اگلا جملہ میں نہیں کہتا کیونکہ اسلام آباد کا ماحول بڑا سنجیدہ ہے، تو آپ کے ہاضمے جو ہے نا وہ ٹائٹ نہیں ہے اسلام آباد کے، یہ میں جانتا ہوں۔ تو سامعین عزیز شام، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دلائل الخیرات شریف کے اندر امام جزولی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم، محبت والے کا درود میں خود سنتا بھی ہوں، واعرفہم، اسے جانتا بھی ہوں۔ تو محبت والوں کا خود سنتے ہیں، دوسروں کا پہنچایا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ محبت والوں کا اسمع صلاۃ اہل محبتی، محبت والوں کا خود سنتے ہیں، انہیں جانتے بھی ہیں، اور دوسروں کا ابھی بھی آپ نہیں سمجھے۔ محبت والوں کا اور دوسروں کا تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو محبت والے ہیں وہ آج بھی کہہ رہے ہیں خود سنتے ہیں۔ تو محبت والوں کا خود درود و سلام سنتے ہیں، اور محبت والوں کو اسی عقیدے سے پڑھنا چاہیے کہ حضور سنتے ہیں اور سن کے اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ سامعین عزیز شام، اب جو لوگ کہتے ہیں فرشتہ پہنچاتا ہے، ان سے پوچھئے فرشتے ہیں کتنے؟ کہیں گے جی ایک فرشتہ دنیا کے ہر کونے سے ہر مصطفیٰ کریم پہ درود و سلام پڑھنے والے کے وہ الفاظ سن لیتا ہے، جی سن لیتا ہے، اس کا نام بھی جانتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے ان الفاظ سے آپ پہ درود و سلام پڑھا ہے۔ تو فرشتے کتنے ہیں؟ ایک۔ اور اس کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے، فرشتے کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے کہ وہ دنیا کے ہر کونے سے ہر غلام کا درود و سلام سن بھی لیتا ہے اور اسے پہچانتا بھی ہے۔ اور ایک غلام ایک لمحے میں درود و سلام پڑھ رہا ہے، دوسرے چپ ہیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ہزاروں غلام ممکن ہے ایک ہی لمحے میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں، تو ہزاروں غلاموں کے متعلق فرشتہ جانتا ہے کس غلام نے کن الفاظ سے درود و سلام حضور میں پڑھے، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے۔ میں نے کہا فرشتہ جان جی اللہ کی عطا سے جانتا ہے۔ میں نے کہا پھر کلمہ اس فرشتے کا ہی پڑھنا چاہیے تمہیں، کیا خیال ہے؟ کلمہ تو پھر اس فرشتے کا پڑھنا چاہیے جو اتنی قوت سماعت رکھتا ہے۔ میں نے کہا اب اپنے ایمان سے بتائیے وہ فرشتہ امتی کس کا ہے؟ کہا امتی تو رسول اللہ کا ہے۔ میں نے کہا حضور کے امتی کی یہ شان ہے، خود میرے پاک نبی کی شان کیا ہو؟ تو سامعین عزیز شام، درود و سلام جب بھی پڑھیں اسی نیت سے پڑھیں کہ سرکار خود سنتے ہیں اور سن کے جواب بھی دیتے ہیں۔ امام آلوسی بغدادی صاحب تفسیر العلمانی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ درود و سلام نماز پڑھ رہے ہیں اور دوران نماز انہوں نے 500 مرتبہ پڑھا السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، 500 مرتبہ۔ ساتھ ایک اور بزرگ بھی کھڑے تھے، جب انہوں نے سلام پہ انہوں نے کہا بھئی آپ نے اتنا لمبا قاعدہ کیا کیا کہا 500 مرتبہ سلام پڑھے۔ کہا کیوں پڑھے؟ کہا کبھی ایسا ہوا نہیں کہ میں ادھر سے حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھوں اور ادھر سے وعلیکہ السلام جواب نہ آئے، لیکن آج حضور التفات کرم نہیں فرما رہے تھے، میں پڑھتا گیا، جب 500 مرتبہ مکمل کیا ادھر سے جواب آیا، تب میں آگے چلا۔ تو سامعین عزیز شام، اللہ تعالیٰ سننے والی وہ قوت دے کہ بندہ سنے اور سن سکے، اللہ وہ پاکیزہ سماعت عطا فرمائے۔ اور حضور سلام کا جواب دیکھیں نا، سلام کا جواب دیوانا شرعاً واجب ہے یا نہیں ہے؟
تو جو میرے پاک نبی ہمیں کہیں کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، وہ خود سرکار سلام کا جواب نہیں دیں گے؟ دیں گے نا؟